حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا نام ہوا ہے، کہیں جمعے بیان کیا جائے تو پھر بھی ابراہیم بن ادہم کو بیان کیا نہیں جا سکتا، اور بیان کرتے ہوئے مجھے خود بھی شرم آتی ہے، اور سلیمان اب تو ابراہیم بن ادہم کو بیان کرے گا، بہت بڑا نام ہوا ہے حضرت، حقیقت ہے بیٹا، وہ نام نہیں تھے، وہ کام بھی تھے ساتھ۔ میری تو ڈیوٹی ہے نا، بٹھا دیا گیا ہوں میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، خود شرم آتی ہے حضرت، خود شرم آتی ہے، اب تو ابراہیم بن ادہم کو بیان کرے گا، اوہو حضرت جی۔ وہ لکھا ہے اب انگور ڈیوٹی تھی انگوروں کی باغ کی نا، رکھوالی کی، یہ حلال کھانے والے لوگ تھے حضرت جی، حرام کا ایک لقمہ تو 40 دن کی عبادت کو لے جاتا ہے حضرت جی، لیکن دکھ کی بات ہے میں نے اب دیکھا لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کھانے کو چاہیے حضرت جی، جدھر سے مرضی مل جائے حضرت، کسی کو اس بات کی فکر نہیں کہ ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کا بیڑا غرق کر دے گا حضرت، کھا لو بس جدھر مرضی کھا لو حضرت بیٹھ، وہ حلال کھانے والے تھے، بڑا دھیان رکھتے تھے حضرت وہ اس کا حضرت، اس لیے اتنا بڑا نام ہونے کے باوجود بھی مزدوری فرماتے تھے حضرت، انگور کی باغ کی رکھوالی کی ڈیوٹی تھی آپ کی زندگی۔ ایک سپاہی گزر رہا تھا، اس نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انگور مانگے، آپ نے فرمایا بھائی مالک نہیں ہوں، رکھوالا ہوں، حفاظت کی ڈیوٹی پہ لگا ہوں، مالک نہیں ہوں، میں تجھے مالک کی اجازت کے بغیر انگور نہیں دے سکتا، کیونکہ سپاہی تھا، آرمی مین تھا، اس نے جناب حضرت ابراہیم بن ادہم کوڑے سے پیٹنا شروع کر دیا، کتنے بڑے لوگ، اب چپ کر کے نہ کھڑے رہے، کوڑے کھاتے رہے، اور ساتھ کیا کہتے رہے، اور مار، وہ سر جو کتنی دیر تک اللہ کو سجدہ نہیں کرتا رہا، اس کو مار ہی پڑنی چاہیے، سجدے کے بغیر کچھ بھی نہیں بیٹا، سجدے کے بغیر کچھ بھی نہیں، سجدے سے جو سجدہ نہیں کرتا وہ کوئی بندہ ہے، سجدے کے بغیر ہر بات ادھر سے بنے گی۔ میرے پاس اکثر احباب آتے ہیں نا، وہ جی یہ ہے، وہ بھائی کوئی لڑائی ہے، کوئی زور سے چیز لے دوں گا، بھائی میں نے بھی ترلا ہی ڈالنا ہے، اب میں آپ کے لیے ترلا ڈالوں، آگے سے آواز آئے وہ سلیمان تو جو تیری ترلا پانڈے ہوں تو کدی آیا ہی نہیں ہے، بڑے احباب آتے ہیں، میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی، اور میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، بس جب بھی ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے اتنی دعا کرنا آخری ساتھ تک سلیمان مصباحی کی دکان نہ پال لے، کیونکہ بیڑا گرک امت کا تب ہوگا جب سلیمان مصباحی بھی دکان کھول لے گا، پھر اپنی دکان اپنے چورن بیچنے کے لیے پھر مجھے بھی بڑا کچھ کرنا پڑے گا، ابھی کوئی دکان نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ اب آپ آتے ہیں حضرت صاحب یہ پریشانی ہے، یہ میں بھائی صاف بات ہے، میں تیرے لیے ایک عرضی پیش کروں گا، آگے سے آواز آئی بندے تو جدے لیے کہن رہے ہو آپ تو کدی آیا ہی نہیں، میں ادھر کیا کروں گا، تو بھی تے آ نا، پھر میں بھی جننے جو گا زور لاواں گا تیرے نال، حضرت سجدے کے بغیر بات نہیں بنے گی حضرت، 5 وقت اس کی بارگاہ میں آنا پڑے گا حضرت، پھر رونقیں دیکھو، پھر بہاریں دیکھو، پھر سجدے کے مزے دیکھو، ہم بھاگے ہوئے ہیں سجدے سے۔ پھر اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک فجر بڑی لمبی قرات کی جائے 15 منٹ، وہ بڑے اچھے پڑھنے والے قاری ہوں 15 منٹ، ظہر 20 منٹ جی، عصر جماعت کے ساتھ ہو 5 منٹ جی، مغرب 15 منٹ جی، عشاء 20 منٹ جی، یہ تقریباً 1 گھنٹہ 15-20 منٹ بنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ بندہ جس کے پاس اپنے رب کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ نہیں ہے، وہ بندہ ہے۔ اسی لیے تمہارے بڑے کہہ گئے، کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا، وکری بات ہے، میں نے ڈنڈی مار دی ہے، وہ کہہ گئے کہا جو نماز نہیں پڑھتا نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا، 11ویں والے پیر۔ سجدے کے بغیر بات نہیں بنے گی، سجدے کے بغیر بات نہیں بنے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ سجدہ جی 5 ویلے مالک دے حضور، مانتے ہو نا جی رازق وہی ہے، تو پھر وہی نہ گل مان کے کس طرح رزق وداؤ گے، صحت اسی نے دینی ہے نا، تو پھر اس کی بات نہ مان کے کدھر سے صحت لو گے، جا کے پریشانی اسی نے دور کرنی ہے نا،
تو پھر اس کی بارگاہ میں نہ آ کے کیسے پریشانیاں ختم کروا لو گے؟ میری سمجھ نہیں آ رہی، میری سمجھ سے بہتر ہم کرنے کیا چلے ہیں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ اور یہ آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں نا، ایک سجدہ حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں سیکھیتا شیطان نے، کیا حشر ہوا حضرت، ایک سجدہ جی، ایک سجدہ شیطان نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو نہیں کیا، کیا ہوا حضرت؟ اور ہمارے دن میں کئی سجدے بنتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم سجدہ سجدہ پنج ویلے دا کوئی پارا نہیں میاں، تینوں مری جانا پارا نہیں لگتا، تینوں ناران جانا پارا نہیں لگتا، تجھے کاغان جانا، اسلام آباد جانا تیرے لیے بڑا، اور تیرے محلے میں مسجد ہے یار 2 منٹ نہیں لگتے ہیں، کیوں تیرے لیے اتنا آنا مشکل ہو گیا؟ کس نے تیری ٹانگیں پکڑ لی ہیں؟ نہیں، نہ کرو یار۔ اور پاکستان والوں، اور یہ پاکستان تو بنا ہی سجدوں کے لیے تھا یار، کاہے کو بنایا یار؟ کیا وہ جب ایک تھے تو کیا کوئی وکھرا آسمان تھا ادھر؟ کیا ادھر کو وکھری سبزیاں اگتی تھیں؟ سب ایک ہی تھا، وہی آسمان ادھر، وہی آسمان دلی میں، وہی آسمان کراچی میں، وہی آسمان ممبئی میں، سب وہی تھا حضرت۔ کیوں؟ سجدے ہوں گے، شریعت ہوگی، قرآن ہوگا، نام یار ہوگا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کچھ بھی نہیں رہا ہے، مسجد ویران نہیں، سجدہ حضرت، سجدہ حضرت۔ اور بڑے لوگ تھے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ آ گیا آپ کے پاس نا، اور جو اس کی تکلیف تھی نا، جو حضرت سے کہنا چاہتا تھا وہ ریٹن لکھ کے لایا ہے، تو لا کے نا اس نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی چٹھی پیش کی۔ آپ نے چٹھی کھول کے کوئی نہیں پڑھی ہے، وہ لکھا ہے حضرت نے اتنا عنایت فرمایا کہ اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا، اتنا امام صاحب نے عنایت فرمایا۔ وہ جب چلا گیا نا تو امام صاحب کا جو خادم تھا وہ عرض کرتا، اے حضرت آپ نے رکا پڑے ہی نہیں، اور بغیر رکا پڑے دے دیا آپ نے۔ آپ نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے میں جتنی دیر رکا پڑتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا ہے؟ میں جتنی دیر رکا پڑتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا، اور کل جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا تو میرا رب مجھے پوچھتا ہے، حسن میرا ایک بندہ پریشان ہو کہ اب تیرے پاس آیا تھا اور تو بیٹھ کے رکا پڑتا رہا۔ اللہ تقویٰ تھا ان لوگوں کا حضرت۔ امام حسن تو آپ تو نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں حضرت، لیکن حضرت جی اتنے رکا نہیں، ادھر آپ کے سامنے بلوچستان ڈوب رہا ہے حضرت جی، ادھر آپ کے سامنے ہے راجن پور، ادھر آپ کے سامنے ہے تونسا شریف، ادھر آپ کے سامنے ہے کے پی کے حضرت جی، اور ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے حضرت جی فیس بک پہ جنگ لڑ رہے ہیں حضرت جی، کدھر ہیں جی حکمران؟ اوہ اللہ کے بندو، محبوب تو فرماتے مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، کتنی بار ڈسے جاؤ گے ان حکمرانوں سے؟ اب